وقت بالکل ختم ہو گیا، 15 منٹ ہے اور اذان ہونے کے اندر، اور 2 تقریریں ہمارے پاس باقی ہے۔ میں کیونکہ ہمیشہ قائدین جو ہے پرمغز گفتگو کرتے ہیں، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سر رحمۃ اللہ علیہ جب بھی خطاب فرمایا کرتے تھے تو وہ آخر میں ذرا ان کا مرکزی خطاب ہوتا تھا تو انہی کو سب سے کم وقت ملتا تھا، اور وہ اپنے مختصر وقت کے اندر وہ بات کہہ دیا کرتے تھے جو سب لوگ مل کے جو ہے گھنٹوں گھنٹوں کی تقریروں میں نہیں کہہ پاتے تھے۔ اب ہمارے یہ دونوں قائدین پر یہی ذمہ داری آ گئی ہے کہ یہ اپنی مختصر الفاظ کے اندر جو ہے اپنا پیغام عوام اہل سنت کو دے۔ میں ملتمس ہوں مولانا زاہد سراج قادری دامت برکاتہم العالیہ سے کہ چند منٹ کے اندر جو ہے اپنی بات ختم کریں، پھر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا خلیل الرحمان چشتی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وقت بالکل مختصر، تشریف لائیے۔ آپ 2 منٹ اظہار تشکر ہی کرتے ہیں، کچھ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت علامہ محمد عباس قادری و دیگر رفقا، ساتھی، دوست، احباب اور مولانا سلیم عباس نقشبندی شہید کے اہل خانہ برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف ایک ہی بات عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ حق بات کو بیان کرنا اس دور میں اتنا بڑا جرم ہے کہ فوری طور پر اس آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ کیا اس کے ڈر سے بندہ حق بات کرنا چھوڑ دے، اعلائے کلمت الدین کو چھوڑ دے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ذمہ داری صرف یہ بنتی ہے کہ وہ قوتیں، وہ ادارے، وہ جماعتیں، وہ مذہبی سیاسی تنظیمات جو حق کی آواز کو دبانے میں اس وقت اپنا ثانی نہیں رکھتی، اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں سے باز آ جائیں، وگرنہ صورتحال ایسی ہوگی کہ اس دور میں پھر ہر طرف برائی کا دورہ ہوگا، اور کوئی بھی شخص اس خوف سے کہ کہیں اسے موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے وہ چپ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گھر میں اب لاشیں اٹھ رہے ہیں، ہر گھر سے اب خون بہ رہا ہے، ہر گھر میں موت کا رقص جاری و ساری ہے۔ خاموشی، اتنی خاموشی، کب تک خاموشی برقرار رکھیں گے؟ ذمہ داری بنتی ہے کہ حق کے خلاف جو آواز اٹھ رہی ہے، جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم حق کا ساتھ دیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم کوئی گاڑیاں جلانا شروع کر دیں، ہم آگ لگانا شروع کر دیں، ہم لوگوں کو مارنا شروع کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں، اور ہمارا یہ کام ہی نہیں کہ بغیر تحقیق کے بات کریں۔ لیکن جو قوتیں اس وقت یہ سارے کام کر رہی ہیں، تو جیسے دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہی ہیں، میرا خیال آپ بھی ان کو جانتے ہیں اور ہم بھی ان کو جانتے ہیں۔ طریقہ انقلاب کا یہ ہے کہ ان تمام قوتوں کو آپ ان کی حمایت کرنا بند کر دیجئے، ان کو ووٹ نہ دیجئے، ان کو نوٹ نہ دیجئے، بس کوشش کیجئے کہ آپ ان لوگوں کو برسر اقتدار لے کر آئیں جو آپ کی آواز پر لبیک کہہ سکتے ہوں، جو آپ کے دکھ و درد کے ساتھی بن سکتے ہوں، وگرنہ ایسی ہی قوتوں کو جو آج یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، اگر دوبارہ آپ نے منتخب کر دیا، دوبارہ آپ نے ان کو ووٹ دے دیا، دوبارہ ان کا ساتھ دے دیا، دوبارہ ان کی جماعتوں میں چلے گئے، دوبارہ آپ نے ان کے مدرسوں کو جوائن کر لیا، تو پھر ہر گھر سے پھر سلیم عباس کے لاشیں نکل رہے ہوں گے اور کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا۔ میں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں شہید اسلام حضرت علامہ محمد سلیم عباس نقشبندی صاحب کو، اور ان کے تمام برادران، ان کے والدین اور ان کے تمام عقیدت مندوں اور ساتھیوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دکھ درد کے موقع پر ان کو حوصلہ عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ اجمعین۔ میں وقت بالکل ختم ہو گیا۔ میں حضرت مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی جناب نادر عباس صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار تشکر کے لیے تشریف لائیں، پھر مولانا خلیل الرحمان چشتی صاحب کا بیان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔
میں نے سعید صابری صاحب سے عرض کی تھی کہ مولانا کے زخمی ہونے اور دوران علاج اور ان کی شہادت، ان کی تدفین کے بعد اور آج تک جن لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے ان کا شکریہ ادا کیا جائے. میری خواہش تھی کہ سعید صابری صاحب یہ کام کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مجھے کرنا چاہیے، تو ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا. علماء کرام جو یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ان سے فرداً واقف نہیں ہوں، اس لیے ان کے نام نہیں لے سکتا، اور جو حاضرین یہاں ہیں، متقفین یہاں ہیں، ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. مولانا میرے بھائی تھے، ان کی علمی خدمات کے حوالے سے تو آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہیں. ایک بھائی کی حیثیت سے میں نے ان کو جیسا پایا، وہ بھی ایک چیپٹر ہے گفتگو کے لیے، لیکن وقت کی کمی ہے، اس لیے کبھی اور اس پہ اظہار خیال کریں گے. اس دوران بے شمار لوگوں نے، علماء کرام نے ذاتی طور پر آ کر، بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون کے ذریعے، SMS کے ذریعے، اور بے شمار محبت کرنے والوں نے خود آ کر اسپتال پہ، گھر پہ ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمت افزائی کی اور مولانا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. بہت سارے لوگوں نے مولانا کے علاج کے لیے اپنا لہو دیا. ان سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے والد کی طرف سے، اپنے چچا کی طرف سے، سب بھائیوں کی طرف سے، اہل خاندان کی طرف سے. ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی محبتیں ہم پہ قرض ہیں، ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے. اللہ پاک ان کے جذبوں کو قبول کرے، مولانا کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. کل تدفین کے موقع پر بہت بڑا ایک اجتماع تھا، جمع غفیر تھا. لوگ محبت سے سرشار تھے، جذبات بے قابو ہو رہے تھے. اس دوران، تدفین کے دوران بھی لوگوں کو سمجھانے میں کوئی تلخی یقیناً ہوئی ہوگی، تو اس دوران کسی کی دل آزاری اگر ہوئی ہے تو میں اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں. ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا کا کسی سیاسی جماعت سے قطعی کوئی تعلق نہیں تھا. مولانا ایک عالم دین تھے، غیر سیاسی آدمی تھے. جس بات کو انہوں نے حق اور سچ سمجھا، جب تک زندہ رہے اس کی ترویج کرتے رہے اور پوری قوت کے ساتھ اس کا اظہار کرتے رہے. دعا کریں اللہ پاک ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. ایک بچے نے آج صبح مجھے ایک SMS کیا، آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے. اور سب سے آخر میں میرے بہت ہی پیارے سعید صابری صاحب اور طاہر میاں صاحب کا شکریہ. انہوں نے میری بہت ہمت افزائی کی اور ہر قدم پہ میری رہنمائی کی، میری مدد بھی کی بعض معاملات میں. ان سب سے زیادہ ان کا شکریہ. یہ میرے بہت ہی پیارے ہیں. ان سے میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی مولانا کے اس حادثے کے بعد، لیکن بہت کم وقت میں یہ میرے بہت قریب آ گئے. بڑے نیک آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز سامعین و حاضرین، ہم سب جمع سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صوم کے سلسلے میں ہر دل رنج و علم کا شکار ہے. بہرحال وقت نہیں ہے، باتیں بہت سی ہیں، لیکن میں فوقیت میں کرتا ہوں سلیم عباس قادری مرے نہیں ہے، زندہ ہے. کیونکہ جو لوگ علمی کام کرتے ہیں، جو لوگ خدمات اتنی اثر انجام دیتے ہیں، دین تعلیمات کام کرتے ہیں، وہ کوئی مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. بلکہ وہ تو کہتے ہیں میں بعد از مرگ بھی بزم وفا میں زندہ ہوں، میں بعد از مرگ بھی بزم وفا میں زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ بھول. صدق اللہ. اذان میں 2 منٹ کا وقت ہے. جو حضرت مولانا نے جمعے کے اندر جو آخری جمعہ یہاں پڑھایا تھا، اس میں ایک سوال آیا تھا
اس کا جواب بھی مولانا نے اپنے عقیدے کے مطابق دیا تھا، وہ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ آپ کے ہر بیان میں تنقید ہوتی ہے، آپ امت کی اصلاح کے لیے بھی بیان کیا کریں، مثلاً غسل و وضو کے مسائل بیان کیے۔ حضرت جی سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہوتا ہے۔ شیطان کے عمل میں کوئی کمی اور کھوٹ نہیں تھی، عقیدے میں کھوٹ تھی۔ نماز روزے کے مسائل تو یہ دعوت اسلامی کے بھائی جو ہیں نا یہ بھی سکھا رہے ہیں اور بھی لوگ سکھا رہے ہیں۔ عقیدے کتنے لوگ بتا رہے ہیں۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی پاک معاذ اللہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، ہمیں حق نہیں ہے کہ اس آدمی پہ تنقید کی جائے، اس کے غلط عقیدے کا پردہ چاک کیا جائے۔ جو یہ کہتا ہو کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا، جو یہ کہتا ہو کہ حضور کو اردو دیوبند سے بولنی آئی، علماء دیوبند نے اردو سکھائی، جو یہ کہے کہ نماز میں نبی کا خیال میاں بیوی کے تعلقات کے خیال سے زیادہ برا ہے، اس کے اس برے عقیدے اور نظریے کو کا پردہ چاک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں ہر تقریر میں، میری تو ہر سانس میں تنقید۔ کل رات حیدرآباد میں جلسہ تھا، مجھے بتایا گیا کہ اس علاقے پر فلیلی کا علاقہ تھا، وہاں ایک دن پہلے دیوبندیوں نے جلسہ کیا۔ مجھے کہنے لگے مولانا یہاں پر کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تقریر وہ آدمی کرے گا جو رانجھے سب کے سانجھے والی بات کرے، میں رانجھا سب کے سانجھا والا نہیں۔ جو نبی پاک کا بے ادب گستاخ ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق رشتہ واسطہ ہی نہیں۔ جن کو ہماری تقریر پسند نہیں ہے وہ کہیں اور جا کر سنا کریں، وہاں جا کر سنا کریں جہاں پر اصلاح ہو۔ یہ جو اصلاح کی اور صلح کلیت کی گولی کھلائی جا رہی ہے نا اللہ کے بندو، اس سے تمہارا تشخص برباد ہو رہا۔ آج نام لینے کو کوئی تیار نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ سب اچھے ہیں، کوئی اچھا نہیں۔ جو نبی پاک کا بے ادب ہو وہ ہرگز اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو حضور پاک ایک امام اگر تمہارے ماں باپ کو گالی دے تم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، جو نبی کی توہین و بے ادبی کرے تم اس کے پیچھے بات کرتے ہو کہ اس کو برا نہ کہو۔ ہم تو بھائی جب تک زندہ رہیں گے، یہ آج اعلان کرتا ہوں، یہ اگر صاحب موجود ہے تو یہ بھی سنیں کہ میں تو جب تک زندہ رہوں گا حضور کی ناموس کا دفاع کرتا رہوں اپنی زندگی کی۔ ابھی میں پچھلے اتوار کو نارتھ کراچی میں جلسہ کر کے آیا، جلسے کے بعد دوسرے دن فون آیا کہ چھپا صحابہ والے کہہ رہے ہیں حضرت اگر آئندہ آپ یہاں آئے تو ہم پورے علاقے کو میدان جنگ بنا دیں گے۔ میں نے کہا میں گاڑی میں بھی نہیں آؤں گا، موٹر سائیکل پہ آؤں گا، یہاں تقریر کروں گا، دیکھوں گا کس کی ماں نے پورے 2 سال دودھ پلایا ہے اور جس میں ہمت ہو وہ آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحق کو مرن، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کو بیان کرو۔ حضور پاک اگر حق بیان نہ کرتے تو دین اسلام کی تبلیغ نہ ہوتی۔ اللہ کے بندو اپنا عقیدہ ٹھوک بجا کر بیان کرو۔ جو پورا سال تمہیں کافر اور مشرک بنا رہا اس سے تمہیں یاری کرنے کا شوق ہے، تم یاری کرو۔ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں ایسے آدمی کے اوپر جو میرے مصطفیٰ کریم کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ حضور پاک کو اپنا سب کچھ سمجھو۔ حضرت عمر فرماتے غزوہ احد میں جب بدر میں کافر قید کر کے لائے گئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے رشتے دار مجھے دیے جائیں، حضرت علی کے حضرت علی کو، حضرت حمزہ کے حضرت حمزہ کو۔ آج ہم اپنی تلواروں سے ان کی گردن اڑا کر یہ ثابت کریں کہ جس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے ہماری بھی کوئی رشتے داری نہیں۔ تو آپ کو یہ مسائل سیکھنے ہو تو یہ بھائی بیٹھے ہیں دعوت اسلامی کے، یہ یہی کام کر رہے ہیں، سنت ہی سکھا رہے ہیں۔ آپ سیکھیے یہ چیزیں۔ ہمارے معاملات میں الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کا دفاع آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے مجھے اس کی ناراضگی کا کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے یہ کام کیا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ انشاءاللہ اب اذان ہوگی اور اذان کے بعد فاتحہ ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب بندی اور پھر مزار شریف پر جا کر انشاءاللہ فاتحہ خوانی بھی ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے جن حضرات کا وضو نہیں ہے وضو کر لے اور اس کے بعد